بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم فل اردو فال 2019 سمیسٹر نمبر 2 کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے لیکچر کی طرف آئیں، میں آپ کو ایک اطلاع یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے فی ووچرز آپ کو بذریعہ ای میل اور دیگر وسائل سے مہیا کر دیے گئے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اپنی پہلی فرصت میں اپنے واجبات ادا کر دیں تاکہ یونیورسٹی کے مالی معاملات کے حوالے سے آپ کو کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بلا تعطل آپ کا تعلیمی نظام جاری رہ سکے۔ عزیز طلبہ، گزشتہ لیکچر میں ہم نے یہ جانا تھا کہ اردو ڈرامے میں یا کسی بھی ڈرامے کے لیے تصادم، کشمکش، ٹکراؤ اور سسپینس کی کیا اہمیت ہے۔ ہم یہ جانا تھا کہ ان عناصر کے بغیر ڈرامے کے اندر دلچسپی کا پہلو بہت محدود ہو جاتا ہے اور ناظرین کی دلچسپی اگر ایک دفعہ ڈرامے سے ہٹ جائے تو اسے دوبارہ بحال کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ڈرامہ نگار اور ہدایت کار یہ کوشش کرتے ہیں کہ ڈرامے میں تصادم اور کشمکش کے ایلیمنٹ کو کسی بھی مرحلے پہ کم نہ ہونے دیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ڈرامے کا دوسرا اہم عنصر کون سا ہے۔ ڈرامے کا دوسرا بڑا عنصر اس کا پلاٹ ہے۔ پلاٹ کے حوالے سے مختلف نقادوں نے مختلف تعریفیں کی ہیں۔ مثلاً کسی کا کہنا یہ ہے کہ پلاٹ سے مراد واقعات میں اس نے انتظام، اس نے توازن کو اس طرح قائم رکھنا ہے کہ وہ ڈرامہ جو اسٹیج کے اوپر پیش کیا جا رہا ہے اس میں کسی بھی جگہ پہ کوئی جول واقعہ نہ ہو۔ کسی کا کہنا یہ تھا کہ واقعات کی منظم اور مرتب شکل کا نام پلاٹ ہے۔ یعنی ہر کسی کے نزدیک آپ کوئی سی بھی تعریف لے لیں اور اس سے جو بات ابھر کر سامنے آتی ہے، نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ پلاٹ سے مراد واقعات کے اندر، ان واقعات کے اندر جو سٹیج پر ڈرامے میں پیش کیے جا رہے ہیں، ان واقعات میں ایک خاص طرح کا توازن، نظم اور ترتیب نظر آنی چاہیے۔ اگر کوئی بھی واقعہ ڈرامے کے مجموعی توازن سے طویل ہو جاتا ہے یا کم رہ جاتا ہے یا وہ ڈرامے کے موضوع سے مطابقت نہیں رکھتا، اس کا ڈرامے کے بنیادی خیال سے، ڈرامے کی کہانی سے کوئی تعلق واضح نہیں ہوتا یا کوئی تعلق قائم نہیں ہوتا، تو ایسا واقعہ پلاٹ میں سے خارج کر دینا چاہیے۔ یعنی ایک بہترین ڈرامے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی واقعہ اضافہ نہ کیا جا سکے اور پہلے سے طے شدہ واقعات میں کسی ایک بھی واقعے کو منہا نہ کیا جا سکے، تو یہ ڈرامے کا ایک بہترین پلاٹ ہوگا۔ اس سے طے کیا ہوا کہ ڈرامے میں، کہانی میں واقعات میں ربط و تسلسل، توازن اور آہنگی پیدا کرنے کا نام پلاٹ ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ جب ہم کہانی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ مرکزی خیال اور کہانی میں، یعنی ڈرامے کے تھیم میں اور اس کی سٹوری میں فرق ہے۔ ان دونوں کو ایک نہیں سمجھنا چاہیے۔ مرکزی خیال وہ بنیادی نظریہ فن ہے، وہ بنیادی نظریہ ہے جو آپ اس ڈرامے کے ذریعے اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس نظریے کو، اس خیال کو، اس موضوع کو
ناظرین تک پہنچانے کے لیے آپ جس کہانی کا سہارا لیتے ہیں وہ اس ڈرامے کی کہانی ہوگی. یعنی کہانی کے اندر موضوع موجود ہوتا ہے جبکہ موضوع کے اندر کہانی موجود نہیں ہوتی. اس سے مراد کیا ہوئی کہ ایک ہی موضوع پر مشتمل کئی کہانیاں لکھی جا سکتی ہیں. یہ اس کہانی نگار کے یا اس ڈرامہ نگار کے تخلیقی رجحان، اس کی تخلیقی قوت پر منحصر ہے کہ وہ اپنے موضوع کے لیے کتنی بڑی یا کتنی جاندار یا کتنی شاندار کہانی کا سہارا لیتا ہے. جتنا عظیم اور بڑا موضوع ہوگا اس کے لیے کہانی بھی اتنی ہی عظیم اور دلچسپ ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ لفظ محبت یا کسی ڈرامے کا موضوع محبت ہو. اب محبت ایک موضوع ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ محبت کے موضوع پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کہانیاں لکھی جا چکی ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں فلمیں بنائی جا چکی ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں ڈرامے تخلیق کیے جا چکے ہیں. یعنی موضوع ایک ہے جبکہ اسے سہارنے کے لیے، اسے آگے بڑھانے کے لیے کئی کہانیاں تیار ہوئیں. اس سے مراد یہ ہوئی کہ موضوع وہ بنیادی رقبہ ہے، وہ بنیادی احاطہ ہے جس کے اندر کئی کہانیاں جنم لیتی ہیں. اس حوالے سے ڈرامے کے مختلف نقادوں نے مختلف آراء کا اظہار کیا. وہ ڈرامے کے موضوع کو اتنی اہمیت اس لیے دیتے ہیں کہ یہ مرکزی خیال ہی ہے جس کے توسط سے ہم یہ جان پاتے ہیں کہ اس ڈرامے کے ڈرامہ نگار کا نظریہ فن کیا ہے، اس کا نظریہ حیات کیا ہے، وہ زندگی میں کن نظریات کو، کن اقدار کو کتنی اہمیت دیتا ہے، انسانوں کے ساتھ اس کی وابستگی کا معیار کیا ہے، پیمانے کیا ہیں. مثال کے طور پہ جب روس میں انقلاب برپا ہوا تو اس وقت کی حکومت نے یہ چاہا کہ ملک کے تمام ادیب اور شاعر انقلاب روس کے حوالے سے اپنی تحریریں لکھیں اور اس انقلاب کی تائید کریں. اس وقت ایک ناول نگار اور افسانہ نگار جو اپنے عہد ایک معروف ناول نگار اور افسانہ نگار تھے، بورس لیونارڈ پیسٹرنیک، انہوں نے اس دستخط مہم پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا جس میں ادیبوں اور شاعروں سے یہ کمٹمنٹ لی جا رہی تھی کہ وہ آئندہ جو بھی لکھیں گے وہ انقلاب روس کے حوالے سے لکھیں گے. تو جب روس کے صدر نے انہیں گرفتار کرنے سے پہلے ایک دفعہ ان سے بات کرنا چاہی تو انہوں نے انہیں فون کیا. تو جب فون کی گھنٹی بجی اور پڑوسن نے آ کے بتایا مسٹر پیسٹرنیک کہ آپ کا فون آیا ہے پریزیڈنٹ کی طرف سے، تو انہوں نے فون اٹھایا اور کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے فون کیا ہے، میں خود بھی آپ سے اس موضوع پہ بات کرنا چاہتا تھا. تو صدر نے آگے سے کہا کہ چلیں آپ مجھے بتائیں آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے تھے. تو اس نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ میرا ایجنڈا کوئی بہت بڑا ایجنڈا نہیں ہے، میں آپ سے صرف 3 موضوعات پہ بات کرنا چاہتا تھا: لو، لائف اینڈ ڈیتھ. یعنی انقلاب روس کے نتیجے میں اس ملک میں جو تہذیبی ڈھانچہ مرتب ہو رہا اس میں محبت کی کیا اہمیت ہے، محبت کو کہاں جگہ ملے گی، محبت کیا زندگی کی ایک بنیادی ویلیو، بنیادی قدر کے طور پہ ابھرے گی، یا تمام انسانوں کو قانون کے تابع لا کر سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے گا، کسی کی عمر کا،
ٹی پیشے ٹا ٹی غربت ٹا ٹی صحت ٹا کچھ لحاظ رکھا جائے گا، انسانوں کے ساتھ محبت کی جائے گی، یا سب انسانوں کو قانون کی لاٹھی کے ذریعے ہانٹا جائے گا؟ پھر لائف، زندگی، اس انقلاب کے بعد انسانوں کی زندگی کیسی ہوگی، انہیں کیسی زندگی گزارنی پڑے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ان کی زندگی انقلاب سے پہلے کی زندگی سے بدتر ہو جائے؟ اور تیسرا ڈیتھ، کیا انسانوں کو زندہ لاشیں تو نہیں بنا دیا جائے گا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ انسان جو ہے وہ زندگی اور موت میں کوئی فرق محسوس نہ کرے، اور مرنے والے کی جب تدفین کی جائے تو اسے اس شرف انسانی سے محروم کر دیا جائے، اسے کسی عزت و تکریم کے بغیر تابوت میں ڈال کے ڈڑے میں پھینک دیا جائے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا؟ یعنی انہوں نے یہ جو 3 بنیادی موضوعات تھے، انہوں نے چاہا کہ اس کے بغیر میں جب تک مجھے اس حوالے سے کوئی شافی اور تشفی امیز جواب نہیں ملتا، میں اس انقلاب کی حمایت نہیں کر سکتا۔ تو اس سے ہمیں ایک بڑے ادیب کا جو نظریہ فن ہے وہ ہم پر واضح ہوتا ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کسی ڈرامہ نگار کا نظریہ فن کیا ہے، وہ اپنے اس ڈرامے کے ذریعے کیا نتائج مرتب کرنا چاہتا ہے، وہ معاشرے کو کیا دینا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے ڈرامہ کے ایک بڑے نقاد EGRI نے اپنی کتاب دا آرٹ آف ڈرامیٹک رائٹنگ میں مرکزی خیال کو پریمس کا نام دیا ہے، PREMISE۔ پریمس سے مراد وہ مخصوص جگہ، وہ مخصوص رقبہ، وہ مخصوص احاطہ جس کے اندر چیزیں ترتیب پاتی ہیں، وہ مخصوص موضوع جس میں کہانی ترتیب پاتی ہے۔ پروفیسر عبدالسلام کے مطابق مرکزی خیال ڈرامہ نگار کے ذہن میں بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اگر واضح بنیادی خیال حاصل نہ ہو تو اچھی سے اچھی کہانی، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر مرکزی خیال واضح نہ ہو تو اچھی سے اچھی کہانی پر بھی ڈرامہ لکھنا شروع نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ ڈرامہ ایسے سفر کی مانند ہوگا جس کی کوئی منزل مقصود نہ ہو۔ مراد یہ کہ کہانی جو ہے وہ چاہے جتنی بھی عظیم ہو، جب تک مرکزی خیال واضح نہیں تب تک ڈرامہ لکھنا شروع نہیں کرنا چاہیے۔ مرکزی خیال کا تعین کرنے کے بعد ڈرامہ نگار ایک کہانی تخلیق کرتا ہے، اور اسی کہانی میں واقعات کے ربط و تسلسل کے لیے پلاٹ ترتیب دیتا ہے۔ پلاٹ کے والے سے اگر مزید دیکھا جائے تو ایک ڈرامہ نگار کی مشکلات ایک ناول نگار سے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ناول نگار پر وقت کی کوئی قید یا پابندی نہیں ہوتی، جبکہ ڈرامہ نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے قصے، ایسی کہانی، ایسے پلاٹ کا انتخاب کرے جو 3 یا 4 گھنٹوں کے اندر اندر سٹیج پر پیش کیا جا سکے۔ کہانی کے واقعات، یعنی وہ یہ ضروری ہے کہ وہ کہانی یا اس میں بیان کیے گئے واقعات اس طرح مرتب کیے جائیں کہ انہیں سٹیج پر 3 یا 4 گھنٹوں کے اندر اندر بیان کیا جا سکے، چاہے کہانی جتنی بھی طویل ہو، چاہے اس کی میں واقعات کی تعداد جتنی بھی زیادہ ہو، ان واقعات کو محدود کر کے ان واقعات کے ایک عمدہ انتخاب کر کے ڈرامے کے مطابق کہانی کو مرتب کرنا چاہیے تاکہ اسے بے جا طوالت سے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ڈرامے کے پلاٹ میں ماہرانہ اختصار سے کام لینا پڑتا ہے تاکہ اہم واقعات میں منطقی ربط بھی پیدا ہو جائے
اور دیکھنے والے کی دلچسپی بھی ٹائمر تھے، اور جس مرضی خیال کو پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی مجروح نہ ہو۔ ارسطو کے نزدیک پلاٹ سے مراد ایک ایسی نقل ہے جو ابتدا، وسط اور منتہا رکھتی ہو، اس کے اجزاء آپس میں اس طرح گتھے ہوئے اور اس طرح مربوط جڑے ہوئے ہوں کہ ان میں کمی بیشی کی گنجائش نہ ہو۔ واقعات اس طرح پیش آئیں کہ انجام ان کا منطقی نتیجہ نظر آئے۔ اسی سے ڈرامے کے اندر وحدت عمل یعنی یونٹی آف ایکشن پیدا ہوتی ہے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ یعنی ہر واقعہ دوسرے واقعے کے ساتھ بہت ہی عمدہ طریقے سے جڑا ہوا اور باہم مربوط ہونا چاہیے۔ پلاٹ میں اس نے اختصار کے التزام کے علاوہ ڈرامہ نگار کو یہ بات بھی اپنے پیش نظر رکھنی پڑتی ہے کہ وہ ایسے واقعات کو پلاٹ کا جز بنائے جنہیں عملی طور پر سٹیج پر پیش کرنا اور دکھایا جانا ممکن ہو۔ یعنی مطلب یہ کہ ایک ڈرامہ نگار کی جو مشکلات ہیں پلاٹ کے حوالے سے وہ ناول نگار یا افسانہ نگار سے مختلف ہیں، کہ ناول نگار کے اوپر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کوئی واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ مثلا وہ سمندر کا واقعہ بیان کر سکتا ہے کہ سمندر میں طوفان آ رہا تھا، بہت تیز آندھی چل رہی تھی، وہ کہہ سکتا ہے کہ شدید طوفان باد و باران تھا، لیکن سٹیج کے اوپر ایسا کوئی بیانیہ نہیں دیا جا سکتا، نہ ایسا کوئی واقعہ پیش کیا جا سکتا، اس لیے کہ سٹیج کی اپنی محدود سہولتیں ہوتی ہیں، اور ان سہولیات کے اندر رہ کر ہی ڈرامہ نگار کو واقعات کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہم آج اردو ڈرامے میں پلاٹ کے حوالے سے اتنی ہی بات کر پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر اس لیکچر کی ویڈیو لینتھ کچھ زیادہ ہوگی تو پھر اسے اپلوڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ یہ درمیان کا جو اب آپ کو عرصہ ملے گا، اس میں آپ ڈرامے میں پلاٹ کی اہمیت، اس کی تعریف اور اس کی نوعیت پر ایک 4-5 صفحات پر مبنی ایک نوٹ لکھیے گا، اور مجھے وہ نوٹ آپ واٹس ایپ کر دیجیے گا۔ اپنے اہل و عیال کا، اپنے افراد کنبہ کا اور دیگر افراد معاشرہ کا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے واجبات بروقت ادا کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔